صحابہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں نئے کام کیے جو نہ قرآن میں تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے خود کیے اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول ہونے کی بشارت دی، یعنی کام پہلے کیے وہ قبول ہو گئے، بعد میں حضور نے ان کو بشارت دی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اگر سرے سے کوئی بندہ نیکی کا کام وہ کر ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت میں جس کی تصریح نہ ہو وہ اپنی ذات میں کار خیر، تو صحابہ نے یہ جرت کیوں کی اور آقا نے ان کو قبول کیوں کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کار خیر ہو، نیا کام ہو، علماء شروع کریں، علماء اس کی تائید کریں، اللہ کے قرب کا سبب ہو، منکرات سے محفوظ ہو، غلط باتوں سے محفوظ ہو، کام نیا ہو، اس کو خدا بھی قبول کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کو حافظ ابن تیمیہ کے بقول لغوی اعتبار سے بدعہ کہہ لیں کہ یہ نیا کام ہے، لیکن شریعت سے اس کا اگر تصادم نہیں تو اس کو بدعہ سیئہ اور کل بدعۃ ضلالہ اس کے اوپر نہیں جڑ سکتے۔ صحابہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد وہ اعمال صالح کیے جن کا حضور نے ذکر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کرنے کا بیان نہیں کیا تھا۔ اس کی مثالیں میں نے بخاری سے دیں، میں نے مسلم سے دیں، ذہبی سے دیں، امام سارے محدثین سے میں نے دیں۔ وہ بڑی دیر ہو گئی اس بات کو، اس سے ایک مثال سے میں دیتا ہوں آپ کو کہ صحابہ اکرام نے کعبۃ اللہ کو برکت کے لیے ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کون سے صحابہ تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے سب کا لگایا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس تھے تو ان صحابہ نے برکت کے لیے کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگایا، اور امام بخاری کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی شرح میں نے وہ سارے نام آپ کو پڑھ کر بتائے تھے، کسی نے بدعت نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ جائز ہے۔ یوم عرفہ کا جلسہ جس دن مدینہ میں حج ہوتا ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج آئے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان سب کے زمانے میں آئے، کسی نے جلسہ کر کے عرفات کے ساتھ اپنی مناسبت قائم نہیں کی کہ ہم اس کو جلسہ تعریف کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے کوفے کے اندر کیا اور کہا یہ بدعہ حسنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کہا بدعہ حسنہ ہے۔ تو وہ جو تعریف کا معاملہ تھا، حج کے دن مسجدوں میں اکٹھے ہونا، جلسے کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو خدا نے نہ کہا ہو، مصطفیٰ نے نہ کہا ہو، اگر اس کے بعد ایک بندہ تھوڑا سا نیا کام کر لے تو اس نے خدا کی توحید کے اندر شرک کر دیا۔ کیوں؟ خدا نے تو کہا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے کیا تو اس نے شرک کر دیا، توحید کے خلاف ہے، اور اس نے نیا کام کیا، حضور نے نہیں کہا، تو اس نے ختم نبوت کی مخالفت کر دی۔ وہ نبی بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی بن گیا تو ختم نبوت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس نے جب یہ کیا تو اب بتائیں کہ یہ توحید کے خلاف تھا، ختم نبوت کے خلاف تھا، کیا تھا؟ یہ کس چیز کے خلاف تھا؟ اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سے میں نے پڑھ کر بتایا، حافظ ابن تیمیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے نصف شعبان کے ختم قرآن، نصف شعبان کے بارے میں بتایا، مختلف حوالہ جات سے، فتاوی ابن تیمیہ سے بتایا، انہوں نے کہا یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، کون روکتا ہے؟ ختم قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ختم قرآن کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ میں نے اس پر 2 پروگرام کیے، ابن القیم کی کتاب سے، ابن قدامہ کی کتاب سے، میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے کہ وہ جمع ہوتے تھے، پڑھتے تھے، کرتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے، بالکل نیا کام تھا۔ اور جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مستحب ہے۔ اور پھر تراویح کے اندر امام احمد بن حنبل کے عمل میں نے آپ کو بتائے۔